شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل في مقام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لائق تکریم، آج آپ کے سامنے مختصر سا وقت لینے کے لیے آیا ہوں. یقیناً آج پوری دنیا میں اغیار دین اسلام سے دشمنی، دین اسلام سے نفرت کا اظہار ہر موقع پہ کر رہا ہے. سیکولر لادین طبقے اور لادینیت گروہ دین اسلام کے نام لیواؤں سے نفرت کا اظہار گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں، اور دین اسلام کو صرف یہ نام دیا جاتا ہے کہ دین اسلام میں ہے ہی کیا، اس میں تو جہاد ہے، لڑائی ہے، قتل و غارت ہے. اور یہ مسلمان تو اپنے اداروں میں، مدارس میں، مراکز میں ٹیررزم کی، دہشت گردی کی تبلیغ اور ترویج کے لیے بنے ہیں، اور یہ ہماری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب تک یہ دین کے ادارے مساجد آباد ہیں، دین اس ملک میں آباد رہے گا. جب یہ ادارے اور مراکز اجڑ جائیں گے پھر دین کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں اس پوری دنیا کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو جو آپ نے انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے دکھایا، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے دکھایا، حتیٰ کہ کفار اور مشرکین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور نرم دلی کا پہلو واضح کر کے پیش کیا. چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور آپ پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہیں، اور آپ کے اندر ہم نے نرم دلی پیدا کر دی ہے، ہمدردی اور تندخو نہیں بنایا بلکہ نرم مزاجی والا شخص بنا کے بھیجا ہے. اور اگر آپ ترش لہجے والے ہوتے، سخت لہجہ اختیار کرنے والے ہوتے
لن تنسوا من حولک، تو جو آج آپ کے صحابہ کرام آپ کے اوپر جان نثار کرنا کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، یہ نہ ہوتے، یہ بکھر جاتے۔ اب حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا فاعف عنہ، یہ اب آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفیق ہیں، آپ کے متبع ہیں، اب آپ کا حق یہ ہے کہ ان سے جو بھی خطا ہو جائے، جو بھی لفظ ہو جائے، فاعف عنہ، ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، صرف معافی بھی کام نہیں چلایا بلکہ فرمایا کہ اللہ سے ان بندوں کے لیے بخشش بھی طلب کرو، اللہ سے ان لوگوں کی معافی مانگو، وشاورہم فی الامر، اور فرمایا کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے، اے نبی باوجود اس کے کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم نے آپ کو الہام کیا ہے، ہم نے قرآن دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، ان سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب اس ایک معاملے میں عزیمت اختیار کر لی جائے، فیصلہ طے ہو جائے، پھر اللہ پہ توکل اختیار کیا کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت میسرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانیوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ولن تبعثوا معسرین، اللہ نے مجھے تنگیوں کے لیے نہیں بھیجا۔ اب آپ کے سامنے وہ چند چیزیں پیش کرتا چلوں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کا وہ پہلو مترشح ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی شاگرد سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، میں آپ کے شرف تلمس میں 10 سال رہا، اللہ کے نبی نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نوجوان تھے، بچگانہ تھا، بشری تقاضے کے مطابق بہت سی خطائیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فاعف عنہم، ان سے درگزر کیا، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے محلوں میں جاتے، ان کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کہتے، ان کے سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرتے، ان سے پیار اور محبت کی باتیں کرتے۔ اتنی بڑی شخصیت اور بچوں کو اگنور نہیں کیا، بچوں کو کمتر نہیں سمجھا، بلکہ ان کو بھی حیثیت دی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، باہر سے ایک شخص آیا، عرابی، گاؤں کا رہنے والا تھا، اسے نہیں پتا تھا یہ مسجد ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے اور یہ مقرب جگہ ہے۔ اس نے وہاں بیٹھ کے قضاء حاجت کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو پکڑنے کے لیے لب کے اٹھے، اسے پکڑے اور پکڑ کے باہر پھینکے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ادب و احترام ہی نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں یہ وہ لوگ بازار کر رہے ہیں، پخانہ کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، ہم اس کو روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، اسے نہ پکڑو۔ جب وہ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس کے اوپر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اور اس شخص کو بلایا اپنے پاس اور اتنے پیار سے، اتنی محبت سے کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، یہاں یہ کام نہیں کیا جاتا، آئندہ اس طرح آپ نے نہیں کرنا۔ وہ شخص اٹھا اور جانے لگا۔ اللہ نے اس کے دل میں کیا بات ڈالی؟
کہا کہ میں نے آپ جیسا استاد پوری دنیا میں نہیں دیکھا، بڑے دور دراز کے میں نے سفر کیے، لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم آپ جیسا مشفق استاد میں نے زندگی بھر میں نہیں دیکھا مجھے کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دے۔ یہ ہے فاعف عنہم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے اتنے مشفق و مہربان کہ جس دور میں، جس معاشرے میں اللہ کے رسول مبعوث کیے گئے، اس معاشرے میں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کو مارا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور ندامت اور حسرت کی وجہ سے کہ اب میں معاشرے کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، چھپتا پھرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ مرتبہ اور عظیمت دی، عظمت سے بخشا، جس عورت کو ایام مخصوص میں وہ عرب معاشرہ اپنے گھروں سے باہر نکال دیتا، اور بند کوٹری جس کو ہم کباڑ خانہ کہتے ہیں، اسٹور کہتے ہیں، اس میں ڈال دیتے، بند کر دیتے، اس کے کھانے کے برتن الگ کر لیتے اور دور سے کھانا پھینک دیا کرتے۔ جب وہ اپنے ایام سے فارغ ہوتی تھی اسی طرح معاملہ چلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت اور مہربانی فرمائی، اتنا رحمت کا پہلو پیش کیا، کوئی بھی عورت اس طرح کی ہو، یہ بشری تقاضا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اس سے کھانا بنوا بھی سکتے ہیں، آپ اپنی خدمت پہ لے سکتے ہیں۔ یہ شفقت ہے، یہ مہربانی ہے، اور صرف یہ شفقت و مہربانی بچوں سے یا عورتوں سے نہیں ہے، بلکہ جانوروں سے بھی اللہ کے رسول نے پیار و محبت کا درس دیا ہے۔ ایک موقع پہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کچھ صحابہ کرام نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چڑیا کی بار بار آنے جانے کی وجہ اور اس کی تڑپ محسوس ہوئی۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ اس چڑیا کو کس نے پریشان کیا ہے، اس کے بچے واپس رکھو۔ اسی طرح ایک انصار قبیلے کا کوئی باغ تھا، وہاں باغ میں گئے تو پاس دوڑتا ہوا ایک اونٹ آ گیا، اللہ کے رسول کے پاس آ کے تو رونا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے آواز دی، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری صحابی ہے، اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارا اونٹ مجھے تمہاری شکایت لگا رہا ہے کہ یہ میرا مالک مجھ پہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، لیکن کھانا کم دیتا ہے، میں بھوکا رہتا ہوں۔ شکایت کی تو اللہ کے رسول نے فوری ازالہ کیا۔ اس طرح ایک غلام شخص تھا، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ، کسی وجہ سے اپنے ہاتھ میں گھوڑا پکڑا، اس کو مار رہے۔ اللہ کے رسول نے پیچھے سے دیکھا، کہا یا مسعود رک جاؤ۔ ابو مسعود کہتے ہیں مجھے پتہ نہ چلا، نہ میں نے آواز سنی، میں غصے میں تھا، میں مار رہا۔ اتنے میں اللہ کے رسول میرے قریب آ گئے، کہا رک جاؤ، اللہ کی قسم جتنا اللہ نے تمہیں اختیار اس غلام پہ دیا ہے، تم سے زیادہ اللہ کو تم پہ حق ہے۔ ابو مسعود بدری کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کے بعد میں کبھی کسی غلام کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ غلاموں سے پیار، غلاموں سے شفقت۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میرے پاس غلام کام کرتے ہیں، میں اس کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ غلطی کرتا ہے پھر کر لیتا ہے، پھر کرتا ہے پھر کر لیتا ہے، معاف چھوڑتے جاؤں، میں کیا کروں؟ آپ خاموش رہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول ایک غلام کو ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا 70 یوما، ایک دن میں اگر وہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کر دو۔ یہ غلاموں کے ساتھ حقوق کا خیال۔ آج ہم مزدور ڈے مناتے ہیں
کہ یہ مزدوروں کا ڈے ہے، یہ ایسے لوگوں کا دن منایا جا رہا ہے جو لوگوں کے کام کاج کرتے ہیں، لیکن نقصان تو بیچارے مزدور کا اسی دن ہو رہا ہوتا ہے، اس کا استحصال تو اسی دن بھی ہو رہا ہے جس دن اس کا حقوق منانے کا دن رکھا گیا ہے۔ یہ کیسا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ خصوصی یہ حکم نافذ کیا کہ جنگ کے دوران صرف اسی شخص سے قتال ہوگا جو تمہارے سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کو نہیں مارا جائے گا، کسی بچے کو نہیں مارا جائے گا، کسی بزرگ کو نہیں مارا جائے گا، نہ ہی ایسے نوجوان کو مارا جائے گا جو اپنے گھر میں بڑپنا لیے بیٹھا ہے، باہر نہیں نکلا، ان کے گھروں میں گھس کے ان کا مال نہیں چرایا جائے گا، ان کی عبادتگاہوں کو نہیں چرایا جائے گا، نہیں گھرایا جائے گا، ان کی فصلیں تباہ نہیں کی جائیں گی۔ یہ ہے نبی مہربان کہ جنگ کے دوران بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کیا درس دے رہے، کیا پیغام دے رہے۔ اور سب سے آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا بھی خیال رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے، آپ کی اذیت تکالیف کی انتہا ہو چکی، آپ کے صحابہ پہلے ہجرت حبشہ کر چکے، پھر ہجرت مدینہ میں مجبور ہوئے، پھر اللہ کے رسول کو اجازت دی گئی کہ آپ بھی ہجرت کر جائیں، آپ کے لیے یہاں مواقع مہیا نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ سے نکل رہے تھے اور مکہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہے تھے، اے اللہ تیرا کتنا بابرکت شہر ہے، مجھے یہاں سے جانا محبوب نہیں لگ رہا، مجھے اس شہر کی اداسی تنگ کرے گی۔ بہرحال چلے گئے۔ جب واپس فتح مکہ کے موقع پہ آئے، فتح ہوئی، اللہ کے رسول کے سامنے وہی سارے کافر موجود تھے جنہوں نے سیدہ سمیہ کو مارا، جنہوں نے حضرت بلال کو شدید سے شدید تکالیف دی، سیدہ حمزہ کا شہید کو وہ شہید کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجریاں پھینکنے والے آپ کی نظروں میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا آج میں وہی بات کہوں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے گاؤں، تم نے مجھ پہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر کو طلاق دی گئی، اس سے بڑھ کر وصیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافروں کو معاف فرما دیا کہ آج ہے وہ دن کہ میں آج تمہارے اوپر حاکم بنا کے بیچ دیا گیا ہوں، میرے پاس اختیار ہے کہ تمہیں ماروں یا زندہ رکھوں، اللہ نے مجھے میرے لیے یہ حلال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے رؤوف الرحیم پیغمبر، عزیز الرحیم، یہ وہ غالب اور حکمت و دانائی کا پیغمبر ہے جس نے اس پوری امت کے لیے رحمت کا پہلو مترشح کیا ہے، واضح کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور مہربانی کے پہلو کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً اس پوری گمراہی اللہ دینیت پھیلانے والے گروہوں کو یہ پیغام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کی اوپر بھی نظر ثانی فرمائیں، اس زندگی کو بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کافروں کا حیا کیا ہے، کافروں کا خیال رکھا ہے۔ ایک موقع پہ ابو سفیان اور ان کے چند ساتھی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہاں سالی پڑ گئی مکہ میں بڑی زیادہ، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول ہیں تو ہم کافر، جنگ بدر بھی لڑی ہے، جنگ احد بھی آپ سے لڑی ہے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس آئیں، کیا منہ لے کے جائیں گے آپ کے پاس، لیکن اللہ کے نبی ہم جانوروں کی میگنے کھانے پہ مجبور ہو گئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے سب کچھ بولا دیا اور کفار ہونے کے باوجود ان کے لیے دعائے خیر کی کہ اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔
یہ ہے وہ رؤوف الرحیم نبی۔ ہمیں بھی اپنے اندر شفقت و مہربانی والا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت نفس اور ایک دوسرے کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑھ کے دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ دین ایسے نہیں پھیلا۔ کافر تو کہتا ہے کہ دین اسلام تلوار کے غلبے اور زور پہ پھیلا ہے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا پہلا حصہ ہے بعثت والا، وہ سارا بھول ہی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کوئی جنگ نہیں لڑی، دعوت دی ہے، پیغام دیا ہے، اور مدینہ میں بھی جا کے 1 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ جنگ بدر پہلا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس یہ دیا کہ جو مٹھاس اور جو چاشنی بندے کی تربیت میں ودیت کر دی جاتی ہے، اس ودیت کردہ خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دین اسلام میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر اپنے معاشرے میں اس چیز کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سوچ اور فکر دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، آپ کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ کی تعلیمات کو زمین پہ نہ پٹکیں۔ یقین مانیے حالات اور معاشرہ دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہی چیزیں جو میں اپنا عشق کا اظہار کرنے کے لیے سجاتا ہوں، ماڈل بناتا ہوں، انہیں کو اپنے ہاتھوں سے گراتا ہوں اور گٹروں میں پھینکتا ہوں، یہ میں کیسا عشق رسول ہوں؟ تو اس لیے اپنی تعلیمات، اپنے اعمال، اپنی عبادات کے اوپر نظر ثانی کرنا یہ مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، جو معاشرہ کر رہے ہیں ہم بھی کرتے رہیں گے، تو گو کہ پھر ہم نے اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کی، معاشرے کی پیروی کی ہے۔ کامیابی کس بندے کی ہے؟ جس نے اللہ کے رسول کی پیروی کی۔ یہاں سنی وہابی یا دوسرے مسالے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دے گئے ہیں، قرآن دے گئے ہیں، اپنا فرمان دے گئے ہیں، اس کو اپناؤ، اس کو تھامو، اس کو اپنی زندگی کا لباسہ اوڑھنا بناؤ، کسی اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل مسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔